رفعت باجی نے اٹھ کر فریج کھولا۔ فریج بڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزوں سے، فروٹس اور دیگر اشیاء سے۔ انہوں نے سیب نکال لیے تھے۔ چھری تلاش کے باوجود کہیں سے نہ مل سکی تھی۔ وہ ویسے ہی بستر پر آ بیٹھی۔ وہ نمیرہ کو سیب کھانے پر آمادہ کر ہی دے جبکہ وہ مسلسل انکاری تھی۔ انہیں نہیں ابھی ضد نہ کریں، مر جانے کے علاوہ کچھ بھی جی نہیں چاہ رہا، اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ انہوں نے سیب کی ٹوکری تحمیل پر رکھ دی، کمرے کا جائزہ لیا۔ لگژری اسائز سے سجا کمرہ اپنے مالک کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب دوبارہ دروازہ کھلا تھا۔ شارق سامان کو آتے دیکھ کر رفعت نے غصے سے دیکھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس ہوبرو بائی کا منہ تماچوں سے سوراخ کر دے، مگر وہ اندر کا ابال اندر ہی دبانے پر مجبور تھی۔ مل لیا نمیرہ سے ہو گئی تسلی۔ وہ بستر پر دراز نمیرہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر ان سے پوچھ رہا تھا، خدا کا خوف کرو شارق، کیا بگاڑا ہے اس بیچارے نے تمہارا؟ کیوں مارنے کو تلے ہوئے ہو تم؟ اس کی حالت دیکھو، اس سے بری حالت اس کی ماں کی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ کیسی تڑپ رہی ہیں وہ بیٹی کے لیے، کوئی پھر بھی ہو تو دیکھ کر موم ہو جائے۔ ان کی آواز رون گئی تھی۔ آپ کو میں نے نصیحتوں کے لیے نہیں بلوایا، نمیرہ کے لیے بلوایا ہے۔ سمجھائیں اس کو، اب جو ہو چکا بھول جائے۔ میں آخری قدم اٹھا چکا ہوں۔ واپسی کا راستہ نہ اس کے پاس ہے اور نہ میرے پاس تو پہلے بھی نہیں تھا۔ کچھ کھلائیے پلائیے، رات تک بحال کرے اس کو، رات کو تقریب طے ہے۔ فون پر سارا کچھ بتا تو چکا ہوں۔ نمیرہ اڑ کر بستر پر بیٹھ گئی، پتھرائی نگاہوں سے شارق سامان کو دیکھے گی۔ ٹانگیں بستر سے لٹکا ہوئے گمسم سی ہو گئی تھی۔ رفعت کی آمد سے وہ کچھ پر امید ہوئی تھی کہ اب زندان سے واپسی کی کوشش ہوگی، مگر یہ سایہ تو سب راستے ہی بند کر چکا تھا۔ بھلا ظالم سے بھی رحم کی توقع کی جا سکتی ہے؟ شارق، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب خاندان کا معاملہ ہے، بات بہت بڑھ جائے گی۔ ہم درمیانی راہ بھی تو نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا، مگر یہ اٹھایا ہوا قدم واپس بھی تو جا سکتا ہے۔ مثلاً کیسے؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ میں نمیرہ و خالہ جان سب کو سمجھاؤں گی، فاروق چچا کو درمیان میں لاؤں گی۔ اس طرح تو صرف ذلت اور رسوائی ہے، بات سلیقے سے نپٹ جائے گی۔ خالہ جان کو مجبور کروں گی کہ وہ نمیرہ کو تمہارے ساتھ رخصت کریں، اور آپ کے کہنے پر وہ ایسا کر لیں گے تو اور کیا؟ شارق سامان کا جی چاہا ان کی عقل پر ماتب کرے۔ بڑی خوش فہم ہیں آپ۔ اس کے بھائی مجھے دیکھ کر گولیاں مار دینے کو تو تیار ہوں گے۔ اس سے میرے ساتھ رخصت کرنے کو نہیں۔ آپ اپنی احمقوں کی جنت سے باہر نکل آئے۔ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنے لیے خود موت کا پھندا تیار کروں۔ مجھے سمجھانے سے بہتر ہے جس کام کے لیے آپ کو بلوایا ہے وہ سارے انجام دے۔ وہ تن سے ہنسا صوفے پر جا بیٹھا۔ نمیرہ تو پھر پتھر بنی دونوں بہن بھائیوں کے مکالمے سن رہی تھی۔ تمہیں زبردستی سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی حالت دیکھ کر کم از کم اس پر ہی ترس کھا لو۔ رفعت باجی آپ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ شارق سامان نے تو نمیرہ کو دیکھا تو وہ نگاہیں پھیر گئی۔ ہمیشہ ترتیب سے رہنے والا دوپٹہ اس وقت کندھے پر تھا، پشت پر کالے سیاہ بالوں کی آبشار اس زرد مترنم چہرے کو عجیب سوگوار حسن عطا کر رہا تھا۔ وہ مبہوت سا ہوا، گود میں ہاتھ رکھے وہ خون کچل رہی تھی۔ مجبوری ہے، یہ چھوٹی سی ننھی بچی نہیں ہے کہ ایک مرد کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے۔ مجھے اگر فرار ہی کرنا ہوتا تو یہ سارا کھڑاک نہ پالتا۔ جان کی بازی لگا رہا ہوں تو صرف اس کے لیے۔ ایک عورت کو ایک مرد کی محبت چاہیے ہوتی ہے، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ دولت، جائیداد، تعلیم، اعلیٰ پرسنالٹی اور اس کی محبت کا دعوے دار دل، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس سے نماد ہوتا تو وہ بھی شاید اتنی محبت نہ دیتا۔ سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، ہر طرح کے ناز نخرے سہنے کو تیار ہوں کہ یہ دل کی آواز ہے، ورنہ عورتوں کی تو کمی نہیں مجھے۔ نمیرہ کا جی چاہا کہ اس محبت کے دعوے دار کا منہ نوچ لے، مار مار کر اس کا منہ سوراخ کر دے، اور کہے عورت کی طلب صرف اتنی ہی نہیں ہوتی، اس جیسی پاکردار باحیا عورت کی طلب اتنی سطحی نہیں ہوتی، اسے صرف دولت مند خوبصورت مرد کی طلب نہیں ہوتی، اسے تو مرد کی خوبصورت کردار اور سیرت کی طلب ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا مرد محبت کا دعویٰ کرے تو عورت اس پر سب کچھ وار دیتی ہے، اور اگر مرد ایسی عورت کی پاک بازی اور باحیائی کی تعریف کرے تو وہ خود کو ہی اس پر دان کر دیتی ہے۔ مگر اس جیسا سکیم مرد بھلا کیا جانتا تھا محبت کیا تھی؟ چار دیواری میں اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی، شرم و حیا کی پابند، اپنی نفسانیت کی پاسداری کا خیال رکھنے والی عورت کی طلب۔ چار دیواری سے باہر رنگ و بو کی محفلیں لوٹنے والا مرد بھلا کیا جان سکتا ہے؟
وہ کیسے اسے سمجھ سکتا تھا؟ اس سے محبت کا دعوے دار اس کی طلب سے ہی بے خبر تھا۔ آپ ہی اس کو کہیں گے یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کی شکل سے نفرت ہے، یہ جو چاہتا ہے وہ قیامت تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا جانے محبت کیا ہے؟ اس جیسے رات کی تاریکی میں گاٹ لگانے والے گدھ بلا کیا جانے کہ عورت کی پاک بازی و بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ جو شرم و حیا کے مالک اپنی نسوانیت کی پاسداری کرنے والی عورت کی چادر تار تار کرتے ہیں۔ میں اس کا یہ جرم مر کر بھی معاف نہیں کروں گی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ نفرت ہی اس کے لہجے میں کچھ دیر قبل کی کم ہمتی اس ہمیں جوش و غصے سے کہیں دب گئی تھی۔ نڈال وجود اس سمے محشر سما تھا۔ مجھے واپس نہ چھوڑ کر آئے، ساری عمر ایڑیاں رگڑنے کو قید کر دے، تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ پوری قوت سے اس نے شارک سامان کو رد کیا تھا۔ شارک سامان پہ جو تاب کھا کر انتہائی مشتعل ہو کر آگے بڑھا تھا، ٹانگیں لٹکائے بیٹھی نویرا کا بازو پکڑ کر مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، وہ پھنکارا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کارگزے رفعت باجی امی کے تیور دے کر دہل گئی۔ شارک چھوڑو، تم کیا کرتے ہو؟ شارک نے رفعت باجی کی طرف مطلق دہانہ دیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس وقت با عزت کھڑی ہو تو کوئی تمہارا کمال ہے؟ بھول ہے تمہاری، مرد جتنا بھی بدکردار کسی بھی فطرت کا حامل ہو، وہ اپنے لیے عورت ہمیشہ پاک باز ہی چاہتا تھا۔ میں جو ہوں جیسا ہوں، مجھے علم ہے اچھا یا برا، میں ایک غلط قدم کا مرتکب ہوا ہوں اور اس کا بھگتنے کو تیار اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں تم میرے پاس ہو۔ غلطی ایک دفعہ ہوئی ہے، بار بار نہیں۔ اگر میں اس وقت بھی محض سیر کے بہلاوے سے شیطان کے بہکاوے میں ہوتا تو اب تک تم اپنا منہ چھپا رہی ہوتی۔ سمجھی احمق بیوقوف لڑکی، مرد اپنی غلطی سنوارنے کی کوشش نہیں کرتا، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ رفعت تو ایک طرف نویرا تک اس کی گرفت سے حائف ہو گئی تھی۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، بھرپور مزاحمت کر کے اس نے بازو چھڑوانا چاہا تھا، مگر عدت و فلادی گرفت تھی اور میں کہیں پر عمل کرنے والا ہوں۔ وہ تو خود ایک سیکنڈ میں ہی نڈھال ہونے لگی تھی، اس فنکار پر وہ بے چین ہونے لگی تھی۔ شارک کو کیا بدتمیزی ہے؟ کچھ تو شرم و حیا کرو، یا سارے گول کار پی چکے ہو؟ رفعت باجی نویرا کو بے چین ہوتے دیکھا پکاری تھی۔ آپ باہر جا کر بیٹھی، مجھے سے تھوڑا بہت حساب کتاب کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ آپ تو کسی کام کی نہیں، غلطی کی بلوانی کی، الٹا یہ منہ کو آ رہی ہے۔ اس طرح نویرا کا بازو دبوچتے اس نے انہیں چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ پھر نویرا مچل اٹھی۔ میں نہیں جاتی، تم نکلو، ہاں بیچاری کو تنگ کر رہے ہو، اس کی حالت دیکھو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شارک کو کیسے سمجھائے، اور اس بیچاری نے جو مجھے تنگ کیا ہوا ہے وہ۔ شارک کے تیور دیکھا وہ پتھرا سی گئی تھی۔ انجم اگلے ہی پل شارک نے کسی کو آواز دی تھی۔ اس کا دوست انجم فوراً اندر چلایا۔ تم ابھی کو باہر لے جاؤ، ان کی توازیہ کرا دو، میں 1-2 منٹ میں آتا ہوں۔ رفعت آپی تو گنگ سی رہ گئی تھی، پھر اگلے ہی پل اندازہ لگا لیا کہ ان کا للکارنا شارک کو ضد دلا سکتا ہے۔ شارک پلیز اس بیچاری پر رحم کھاؤ۔ ٹھیک ہے، میں باہر چلی جاتی ہوں، مگر اس کو تنگ نہیں کرنا۔ پہلے ہی بری حالت ہو رہی ہے، اس کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا۔ انہوں نے تنبیہ کی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ کاش میں کوئی ایسی ویسی ہی حرکت کر سکتا۔ پھر بولا، اطمینان رکھیں، اب ایسی ویسی حرکت باقاعدہ قانونی کارروائی پوری کر کے ہی کروں گا۔ اس کا موڈ پل میں بدلا تھا۔ جھلملاتی نگاہوں سے نویرا کو دیکھا، وہ اپنا بازو چھڑوانے کو بھرپور مچل رہی تھی۔ رفعت باجی کے باہر نکلتے ہی انجم نے اس کے اشارے پر دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ ہاں اب بولو، بڑی زبان کے جوہر دکھا رہی تھی تم، مجھے بھی تو پتہ چلے کیسی ہوتی ہے پاک باز عورت۔ اور مجھے جیسے کرپٹ انسان جھٹکا دے کر اسے بازو کی گرفت میں لی، وہ ہنسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نویرا جو پہلے ہی نڈھال تھی، اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ کبھی ہرنی جیسی کالی سیاہ آنکھیں برسنے لگی۔ اب چپ کیوں ہو؟ روک سکتی ہو میرے ہاتھ، بولو۔ نرم کوش پر اس کی اپنے ہاتھوں کی گرفت ایسی تھی کہ وہ بے احتیاط سے سک اٹھی۔ چھوڑو مجھے پلیز، چھوڑ دو۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے، بٹے تو نہ جانے کب کا قدم میں جا گرا تھا۔ پشت پر بکھرے کالے سیاہ آبشار نے پورے وجود کو گرے میں لے لیا تھا۔ شارک چند ثانیوں سے بغور دیکھتا رہا تو اس کا سسک سسک کا بلکنا دل میں شگاف ڈالنے لگا تھا۔ نویرا، مجھے غلط سمجھو گی تو میرے اندر کی وحشت کو آواز ہوگی۔ مرد کتنا بھی برا ہو، وہ اپنی عورت کے منہ سے اپنے لیے ہمیشہ اچھائی سننا چاہتا ہے۔
تم کیا جانو میرے لیے کیا ہو، آگ کا سمندر طے کیا ہے تمہارے لیے پاگل لڑکی۔ میرے پاگل پن کو غلط نگاہ سے دیکھو گی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں دل نے صرف اپنا ہی نہیں مانا، خود کو بھی تمہارا بنایا ہے۔ میں کل کیا تھا مجھے نہیں پتا، ہاں تمہیں زندگی میں شامل کرنے کے بعد صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ یقین کرو بے اعتبار لڑکی، تمہارا حصول میرے لیے قطعی مشکل نہ تھا، نہ کل اور نہ آج۔ وہ آنکھیں بند کیے منہ کلام تھا نویرا قسمت سادی تو وہ جیسے ہوش میں آیا لچکیلی شاہ کی طرح اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی نویرا۔ اس کے اعصاب اتنا بوجھ سہ نہیں پائے تھے اسے جو اسے کھوتے دیکھ کر پکارا تھا، مگر نویرا تو اشارے کے خوف سے ایسی بے خود ہوئی تھی کہ پکارنے کے باوجود پلکیں وا کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ نویرا کے انکار کے بعد تو رضا حمید تو جیسے سارے حوصلے ہار گیا تھا۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ جذبوں کو پذیرائی نہیں ملی تھی، دکھ تو یہ تھا کہ بہت چاہنے کے باوجود وہ نویرا کے سامنے جا کر راز دل عریاں نہ کر سکا تھا۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ اس کے لیے بیک وقت شار زمان کا پرپوزل آیا تھا، دکھ تو یہ تھا کہ وہ اس سے ایک کزن ایک بھائی سے بڑھ کر کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ایسے حالات میں جب کہ اسے نویرا کا حصول بہت آسان لگا تھا، نویرا کے انکار نے اس کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ وہ گمسم سا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف رمشا جاوید کو اگلے دن ہی نویرا کے انکار کا سن کا دھچکا لگا۔ رضا کے حوالے سے نویرا سے لاکھ بہرحاص کسی دل میں بغض سہی، مگر اس نے اس کی بربادی کا بھی سوچا نہ تھا۔ ہمیرا کو فون کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کے آنسو اس کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے۔ نہ جانے نویرا کی کیا حالت ہوگی، وہ سوچ سوچ کر ہاری تھی۔ خاندان بھر میں جو شادی کے ہنگامے تھے سد پڑ چکے تھے، ہر کوئی دم ساتھ گیا تھا۔ وہ 2 دن اس غم میں مبتلا رہی تھی۔ رضا حمید پر نظر پڑی تو وہ نگاہ پھیر لیتی، مگر اس وقت تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیرا کو کال کی تھی ارد گرد کے حالات سے آگاہی کے لیے، مگر ہمیرا نے تو اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ تمہیں علم ہی نہیں اور اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ چچی جان نے رضا کا پرپوزل دیا ہے۔ دوسری طرف نویرا آپی کے لیے شارق بھائی کا پرپوزل آیا تھا، مگر نویرا آپی نے تو سرے سے ہی انکار کر دیا، وہ تو دونوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں، 2 دن پہلے کی بات ہے، تم اتنی بے خبر ہو۔ شکر کرو نویرا آپی نے تمہیں بنیاد بنا کر انکار کیا ہے، ورنہ صرف شارق بھائی کے پرپوزل کا انکار ہوتا تو یہ پرپوزل ہر صورت قبول ہوتا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ بتاتی رہی تھی، اور رمشا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ بے شک اسے دیر سے علم ہوا تھا، جبکہ انکار تک ہوئے 2 دن گزر چکے تھے، مگر شوق میں تھی۔ رضا سے زیادہ اسے پھوپھی اور حمید صاحب پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بھلا اس کے رشتے کو جانتے بوجھتے کیسے توڑ سکتے تھے؟ پھوپھی کی اپنی طرف سے کی جانے والی حق محفی نے شکست کر دیا تھا۔ وہ مسلسل گمسم کمرے میں بند تھی، گویا سوچنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی۔ اگر نویرا سچ مچ ہاں کر دی تو اس خیال سے اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا تھا۔ آنکھیں جل تھل ہو گئی تو احساس ہوا کہ رضا کی محبت اس کے وجود کو کیسے گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ شام تک وہ اس انکشاف پر حیرت زدہ رہی تھی۔ آنے والے کل اس کے ذہن میں دستک دینے لگا۔ ان کے ہاں مہندی مایوں کی رسمیں غیر اخلاقی اور فضولیت شمار کر کے ادا نہیں کی جاتی تھی۔ ہاں شادی کی تقریب حد سے وسیع پیمانے پر ادا کی جاتی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ شرعی عمل سر انجام دیا جائے۔ ولیمہ بھی دلہا والے حد سے وسیع پیمانے پر کرتے تھے۔ آج رات اگر نویرا ہوتی تو مایوں کی تقریب ہونا تھی، جو کہ وہ لوگ کبھی کرتے نہ تھے۔ تاہم مہمانوں کا اجتماع اور کھانے پینے کا اہتمام ضرور کیا جاتا تھا۔ اگر نویرا مان جاتی تو اس وقت نہ جانے اس گھر میں کیا قیامت برپا ہوئی ہوتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نویرا کے خاندان پر بیتنے والی قیامت پر دکھ منائے، یا نویرا کا رضا کے لیے انکار کر دینے پر خوش ہو۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حمید صاحب اور زبیدہ بیگم خالدہ بیگم کے ہاں چکر لگانے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ رضا نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی آنے والے حالات کا تجزیہ کرتی رہی تھی۔ کال بیل کی آواز پر اس نے جا کر دروازہ کھولا تو رضا تھا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی محسوس کرتے اس نے رمشا کو دیکھا۔ خالدہ چچی کے ہاں گئے ہیں، شاید ان کی طبیعت خراب ہے، اور پھر آج تو ویسے بھی سارے خاندان کے بزرگ ان کے ہاں اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے شادی سے انکار، وہ بھی عین شادی کے قریب، کسی قیامت سے کام تو نہیں، وہ بتا رہی تھی۔ رضا نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا، وہ حقیقتاً رنجیدہ تھی۔ اس کے دل میں غم اور اضطراب کروٹیں لینے لگا۔ نویرا کی ذات کا اس طرح تشہیر پر اس کا ضبط طوفانوں کے دو چار تھا۔ مزید اس کا انکار کسی خنجر سے کم نہ تھا جو اس کے دل کو گاہے بگاہے زخم زخم کر رہا تھا۔ رضا تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گرا تو رمشا نے اسے ترنم نگاہوں سے دیکھا۔ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں وہ نڈھال سا کافی بکھرا محسوس ہوا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے مقابل صوفے پر ٹک گئی۔ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ پھوپھو اور انکل نے تمہارا پرپوزل نویرا آپے کے لیے پیش کیا؟ دکھ تو تھا، مگر لہجے کی آنچ میں ملتا تاثر۔ رضا نے غور سے اسے دیکھا تو گویا اسے علم ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے ماں باپ نے حتی المقدور رمشا سے اس بات کی
پردہ پوشی کی کوشش کی تھی، انکار تو وہ تھا جو ہو چکا تھا، اس کا دل خراب ہوتا، مگر وہ حقیقت جان چکی تھی جس نے تم میں یہ بتایا ہے، اس نے اور کچھ نہیں بتایا۔ نویرا کے انکار کا دکھ تلخی بن کر اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے مجھے، مگر نویرا آپی سچ میں اقرار کر دیتی تو میرا کیا ہوتا؟ پھوپھو سے مجھے ایسی امید نہ تھی، جب وہ میرے جذبات اور احساسات سے باخبر ہے تو پھر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا، ایسے وقت میں تو دشمن بھی ساتھ دے جاتے ہیں۔ امی تو پھر چچی جان کا اپنا خون ہے۔ ہاں، تم تو یوں کہو گے، تمہاری مطلب برادری جو ہو رہی تھی، تم ان کے اقدام کو نہیں سراہو گے تو پھر کون سراہے گا؟ آہستہ آہستہ رمشا کے اندر حسد اور جلن کے شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رضا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں تو پھر پھاڑ کھانے والا انداز تھا اس کا، دل پہلے ہی رستہ ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا، ایسے میں رمشا کی ضرب انتہائی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کنتوز نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ بہرحال نواز بھائی نے اچھا نہیں کیا، مجھے رہ رہ کر نویرا آپی کا خیال آ رہا ہے، بیچاری وہ پھر رنجیدہ ہوئی تو رضا نے سر جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اس لڑکی سے اچھے برے کسی بھی قسم کی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پر کچھ درست کر کے نیم دراز ہوا تھا۔ بہت دکھ ہوا ہوگا تمہیں نویرا آپی کے انکار پر، اسے شاید چنگاریوں کو ہوا دینے کی عادت ہے۔ اس کا نڈھال انداز دیکھ کر ہمدردی بھی طنز کے رنگ میں کی گئی تھی۔ رضا نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ رمشا نے انتہائی بے بسی سے نیم دراز وجود کو گرد جی ہاں، جی چاہا کہ جھنجھوڑ کر اس بے حس شخص کے احساس کو جگا دے۔ اسے خود سہتا ایک طرفہ محبت کا شوق منانے سے روک دے، پہلے ہی سے لڑ پڑے یا پھر اس کی دل جوئی کرے، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اس وقت وہ اپنے جذبات سمجھنے سے بھی قاصر تھی کہ جن میں ایک طرف نویرا کے دکھ پر غم سے دل پھٹا جا رہا تھا، دوسری طرف اپنی حق تلفی ہونے کے خدشے سے خوف سے دل دوچار ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے رضا کو دیکھا جو آنکھ پر بازو رکھے اسے مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ایس پی انجم کی بیگم ایرم جو ہر کام میں پیش تھی، مگر نویرا کی ضد نہ ٹوٹتے دیکھ کر بہت بےچارگی سے دوچار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رفعت آپی تو دوہرے عذاب سے دوچار تھی، ایک طرف عزیز ترین حالات ہی تو دوسری طرف سوتیلا ہی صحیح، مگر بائی تھا جس طرح شارق نے انہیں یہاں بلوا کر نویرا کو راضی کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی باہر کا چکر لگا کر آئی تھی، دوست احباب کی اچھی خاصی گیدرنگ شارق زمان اکٹھے کر چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ شارق کے مجبور کرنے پر انجم کی بیگم ایرم کے ساتھ جا کر نویرا کے لباس اور دیگر زیورات اور لوازمات لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کئی بار نویرا کو کہا تھا کہ وہ کپڑے چینج کر کے باتھ لے لے، مگر نویرا تو مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تو شارق زمان کی خواہش پوری کرنے کے بجائے مر جانے کی دعا کر رہی تھی۔ نویرا میری پیاری بہن، ضد کا کوئی فائدہ نہیں، مردوں کے اس معاشرے میں ہمیشہ عورت ہی ہارتی ہے۔ ماں، بہن، بیوی، ہر رشتے میں وہ اپنا آپ مار کر مرد کی ضد کو پورا کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہمارے بابا کی مثال تمہارے سامنے اس کہانی سے بے خبر تو نہیں؟ کیسے انہوں نے خاندان بھر کر ٹکر دے کر شارق کی ماں سے شادی کی تھی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، عورت اور مرد کی جنگ میں جیت ہمیشہ اس کے مقدر میں رہی ہے۔ شارق زمان تو تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، صرف ضد ہی نہیں، پوری کارہا عمر بھر کے لیے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، کیا فائدہ ہوا اس ضد کا؟ اپنے گھر والوں سے دور تنہا یہاں ہو۔ انہوں نے ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا تھا۔ نویرا نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیے۔ مر جاؤں تو بھی اس کی بات نہیں مانوں گی۔ کتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مان جاؤں، اور جو یہ شخص میرے ساتھ کر چکا ہے وہ اس نے مجھے غلط نگاہ سے دیکھا، میں نظر انداز کر گئی، میں اپنی زبان سی گئی، کسی سے ذکر تک نہ کیا، اور اب تو حد ہی ہوگی، اور کیا برداشت کروں؟ میرے بھائیوں کی عزت مٹی میں مل گئی، میری ماں نہ جانے کس حالت میں ہوگی، اور کس طرح مان جاؤں میں کچھ کہا کر مر جاؤں گی یا پھر اپنی نبض کاٹ لوں گی؟ اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں اتنی بے بس نہیں جتنا یہ شخص مجھے سمجھ رہا ہے۔ جانتا ہوں میں، تم کیا کر سکتی ہو۔ رفعت باجی نے فوراً پلٹ کر دیکھا، دروازے پر استادہ شارق زمان ہنسی بگڑے تیور لیے کھڑا تھا۔ ابا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کو اس لیے بلوایا تھا کہ بیٹھ کر وقت ضائع کریں، میرے پاس بالکل وقت نہیں، باہر لوگوں کو بلوا کر بٹھایا ہوا، اس سے تیار کروائیں۔ وہ اندر بڑھ آیا تھا۔ رفعت باجی کو ایک دم غصہ ہے، تمہارے بھی کوئی جواب نہیں، شاید ہی کوئی بھائی اپنے جرم میں بہنوں کا استعمال کرتا ہو، غیرت مر گئی ہے تمہاری۔ آپا پلیز، اس نے انہیں سختی سے ٹوکا۔ نویرا کو دیکھا جو بے تاثر چہرہ لیے دیوار پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، اس قدر لاتعلقی شارق زمان کو طیش میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ سنو نویرا، یہ نکاح فارمیلٹی ہے محض، تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ تم میرے پاس آ چکی ہو، اور یہ تسلی میرے لیے کافی ہے۔ تم مان جاؤ تو بہتر، ورنہ زبردستی کرنا بھی خوب آتی ہے مجھے۔ شارق زمان کے اس زخم پر
نوارہ کی جی چاہا کہ منہ نوچ لے اس سے غرور کے پیکر کا، پھر شاید تمہیں سن کر کچھ سکون حاصل ہو۔ حالدہ چچی کو میں نے کال کی تھی، بات کر چکا ہوں ان سے، تمہارے غیرت مند بھائی میری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اس شرط پر کہ تمہیں واپس بھیج دوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، واپس جاؤ گی یا پھر؟ نوارہ کو لگا جیسے شارق سامان اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ رفعت آپا نے بھی شارق سامان کو دیکھا، تم سہرانہ مگر پورے اعتماد انداز کسی بھی طرح جھوٹ کے عنصر سے ماروا تھا۔ شارق یہ کیا مذاق ہے؟ انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ یقین نہیں آتا تو کالے بات کر لیں، بلکہ نوارہ کی بھی کروا دیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ شارق نے فوراً موبائل نکال کر نمبر ملائے تھے اور ساتھ ہی اسپیکر بھی آن کر دیا۔ نوارہ دل پر ہاتھ رکھ کے شارق زمان کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ شارق زمان نے کال ریسیو کرنے پر کہا تھا۔ دونوں پوری جان سے اسے دیکھیں گے۔ جی میں تو تیار ہوں، مگر آپ سنائیے میں کیسے یقین کر لوں آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا؟ نوارہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شارق بکواس نہیں کرو، یہاں ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، سارا خاندان جمع ہے ہمارے یہاں، بے شک ہمارے اور تمہارے گھر کے علاوہ نوارہ کی گمشدگی سے متعلق کوئی بھی خبر نہیں، مگر کب تک؟ تم نوارہ کو واپس بھیج دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ساجد بھائی بے انتہا بے چارگی سے گویا تھے۔ وہ نبیل، میں کیسے یقین کر لوں؟ تم نبیل کی فکر مت کرو، لو تم اماں سے بات کر لو۔ ساجد بھائی نے موبائل اماں کو تھما دیا۔ شارق مجھے میری بیٹی دے دو، ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس سے پہلے کے بعد پہلے ہم آپس میں ہی معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ مجھے تمہارے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، میں باقی سب کوئی منا لوں گی۔ بے چارگی ہی بے چارگی تھی، بے بسی کی انتہا تھی۔ ایک لمحے کو تو شارق کو بھی جھٹکا لگا تھا، وہ تو کچھ اور طے کیے ہوئے تھے، مگر سب کچھ ایک دم بدلا تھا۔ معاملہ مجھے نہیں طے کرنا، آپ کی بیٹی کو طے کرنا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں آپ سے کسی حد تک تعاون تعاون کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ ہرگز نہیں۔ نوارہ اور رفعت باجی جو بغور دیکھ اور سن رہی تھی چونکی۔ شارق نے رفعت باجی کی طرف موبائل بڑھایا، لے بات کر لیں اور اس کی بھی کروائیں، تب تک میں باہر کا چکر لگا لوں، دیکھو وکیل صاحب اور مولوی صاحب آ چکے ہیں کہ نہیں۔ نوارہ کی طرف ایک اچھڑتی نگاہ ڈالتے وہ باہر نکل گیا تو وہ گم سم ہو گئی، نہ جانے شخص اب کیا طے کیے ہوئے تھا۔ السلام علیکم خالہ جی۔ رفعت باجی کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ نہیں رفعت ہوں، شارق نے بلوایا تھا۔ شکر اللہ کا، ورنہ نوارہ کے خیال سے دل ہول رہا تھا، کیسی ہے وہ بد نصیب۔ دوسری طرف خالدہ بیگم بھی رونے لگی۔ خالدہ جان پلیز ضد نہ کریں، نبیل بھائی اور ساجد کو کہیں مان جائیں، شاید کوئی عزت کی راہ نکل آئے، ورنہ شارق تو نکاح کا سارا انتظام کیے ہوئے ہے، بس نوارہ ہی ڈٹی ہوئی ہے۔ جانتی ہوں، بتا چکا ہے مجھے سب، نبیل اور ساجد جو میں کہوں گی وہ کریں گے۔ اپنے خاندان کی عزت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھر رہی ہوں، ورنہ میری ہیرے جیسی بیٹی کو رول دیا شارق نے، اسے اب کون بہانے آئے گا، اسے وہ اب دیدہ ہوگی۔ خالہ جان پلیز حوصلہ رکھیں، ہم نے کبھی شارق برا نہ چاہا، ہمیشہ اسے میں نے نبیل اور ساجد کی سے اہمیت دی ہے، مگر اس وقت سارا خاندان جمع ہے، وہ رشتہ دار بھی جو ابھی تک نواز سے رشتہ ختم ہو جانے سے بے خبر تھے، شادی اٹینڈ کرنے آ چکے ہیں، فاروق، رضیہ، زبیدہ، حمید سب ہیں۔ نوارہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں، میں کیا بتاؤں ان کو؟ نبیلہ نے یہی کہا ہے کہ زوہا کے ساتھ اس کے میکے گئے ہیں، صبح تک آ جائے گی، مگر کیا کروں، ساری عمر کیسے جھوٹ بولیں گے ہم؟ شارق سے کہو ہمیں اس کی ہر شرط منظور ہے، وہ جس قسم کے اسٹیمپ پیپر پر جو بھی لکھوانا چاہتا ہے، جیسا بھی کہے گا ہم لکھ کر دیں گے، مگر ہمیں رسوا نہ کرے، یا پھر میری بیٹی کو مار کر اس کی لاش بھیج دے، میں صبر کر لوں گی۔ خالہ جان، رفعت آپی نے دہل کر کہتے ہوئے نوارہ کو دیکھا جو لب بینچوں بڑے صبر سے دیکھ رہی تھی۔ نوارہ کہاں ہے، اسے بات کرواؤ، میں سمجھاتی ہوں اسے، ضد چھوڑ دے، ایک اغوا شدہ لڑکی کے مقدمے میں شاید ایسے ہی مرد لکھے ہوتے ہیں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہوں نے گویا رفعت باجی کے دل پر گوسا مارا تھا۔ شارق تمہیں خدا سمجھے، ناحق غضب کمایا تم نے۔ بہتے آنسو سے انہوں نے موبائل نوارہ کو تھما دیا۔ نوارہ نے جھپٹ کر موبائل کان سے لگایا تھا۔ اماں، روتی بلکتی آواز سمیت وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ رفعت آپی نے سہارا دے کر بستر پر بٹھا دیا۔ اماں اماں کو روتے سن کر وہ سارے ضبط کھو گئی تھی۔ اماں خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکلوائیں۔ اماں وہ گویا ہوئی خود پر احتیاط ہی کھو گئی تھی۔ نوارہ میری بچی رونا نہیں، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دی، مگر اسے اقرار کہاں تھا، کہاں سے کروں صبر، اماں مر رہی ہوں میں یہاں پل پل۔ رفعت باجی نے اسے محبت سے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اماں بھلا کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا، کیوں پیچھے پڑ گیا ہے میرے، وہ بلک ہی تو گئی تھی۔ دوسری طرف اماں مشکل سے
مشکل سے اماں نے خود کو سنبھالا۔ عورت بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے، جسے دولت اور حسن ہوتا ہے۔ جیسے دولت اور حسن ہوتا ہے، مرد اپنی کرنی پر آئے تو کچھ نہیں دیکھتا، خاندانی نجابت اور عزت اور آبرو تک ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے تو خود بھی جرم پوچھ پوچھ کر تھکی ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ صرف تمہاری محبت میں ایسا کر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال وہی جانتا ہے، یہ محبت ہے یا وقتی کشش، اللہ تمہارا مقدر اچھا کرے۔ ایک داغ لگ گیا ہے ساری عمر کے لیے۔ اماں کی آواز کی شکست و ریحت اسے توڑ پھوڑ گئی تھی۔ نویرہ دھیان سے میری بات سنو، اگلے حوال اماں کا مضبوط لہجہ اسے خود کو سنبھالنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ساجد اور نبیل انتقام میں اندھے ہو رہے ہیں، تمہیں تو میں کھو چکی ہوں، اب اپنے گھر میں مزید آگ لگتے نہیں دے سکتی۔ ایسے سر میں کہ جب رکھوالا ہی چور نکل آئے تو نبیل اور ساجد کو قسم و وعدوں سے میں نے مجبور کر لیا ہے۔ شارق سامان سے بھی کہہ چکی ہوں، کل تمہارا نواز انکار کر کے نہ بھاگتا تو بھی رخصتی کرنا ہی تھی۔ شارق اس حد تک چلا گیا ہے تو اب کوئی راہ نہیں بچی۔ شارق کو میں نے راضی کر لیا ہے، نکاح وہ تم سے وہی کرے گا، پھر تمہیں ہمارے پاس بھیج دے گا، کل سارے خاندان کے سامنے میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کرنے کا وعدہ کر چکی ہوں۔ اماں نویرہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی کہیں گھٹ گئی۔ میں مجبور ہوں، ابھی تو کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ زبیدہ، فاروق وغیرہ سے بھی چھپا لی ہے، آپا کو بھی منع کر چکی ہوں، صرف شارق اور رفعت ہیں، یا ہمارے گھر کے افراد، اپنے سر پر مٹی کون نہیں ڈالے گا۔ شارق ضد پر ہے، ابھی وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہے، کل کلا کو کوئی بات نکل گئی تو میں کیا لوگوں کو کہتی پھروں گی؟ لوگ نہیں دیکھتے کہ قصور کس کا ہے، لوگ تو صرف موضوع دیکھتے ہیں۔ تم میری لاڈلی چہیتی بیٹی ہو، تمہاری ذلت میں کیسے برداشت کروں؟ ابھی اماں کی مجبوری سمجھو، جیسا شارق کہے کالو اماں، میں مر جاؤں گی۔ مر تو تم بھی گئی ہی ہو، مر تو ہم بھی گئے ہیں۔ مر تو ہم بھی گئے ہیں، جیتے جی۔ اماں اب کھل کر رو رہی تھی۔ عزت سے باہر کا کچھ نہیں ہوتا، شارق ہر حد پار کر گیا ہے، اسے سمجھانا بجھانا بیکار ہے۔ تم ہی عقل سے کام لو میری بچی، اپنی ماں کو جیتے جی مت مارو، اس کی طرف سے تم بدگمان تھی، یا اس نے تمہارے اوپر جب ہاتھ ڈالا تھا تو ذکر کرتی، ہم کوئی سدباب کرتے۔ اب تو طوفان آ چکا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے، اب تو صرف نقصان کے تخمینہ لگانے کا وقت ہے، کل پونجی لٹ چکی ہے، اب کیا کروں؟ اماں نے روتے ہوئے کال بند کر دی تھی، گویا نویرہ موبائل بستر پر پھینکتے رفعت باجی کے گلے لگ کر ایسے روئی تھی جیسے کوئی اپنی موت سے پہلے روتا ہے، شاید پہلی اور آخری دفعہ کا رونا تھا یا پھر ساری عمر کا۔ حالدہ بیگم سے بات کرنے کے بعد وہ ایسی گمسم ہوئی تھی کہ مزاحمت، انکار سب بھول بھال گئی تھی۔ رفعت باجی اور ایس پی انجم کی بیگم ارم نے مل کر اسے تیار کیا تھا۔ نکاح سے 15 منٹ قبل نویرہ اپنے سامنے ساجد بھائی، اماں اور سائدہ باجی کو دیکھ کر بھونچکار رہ گئی۔ نویرہ اماں نے اسے گلے لگا کر جو پیار کیا تو نویرہ جو خود کو بمشکل سنبھال رہی تھی پھر ٹوٹ گئی۔ وہ لڑکی ہی تو تھی، ایک عام اور کمزور سی مخلوق، بھلا ان متواتر ہونے والے حادثات سے بکھرتی نہ تو کیا کرتی؟ اس کے ضبط کے لیے یہ کڑوا امتحان تھا، جی چاہ رہا تھا کہ بس موت آ جائے یا دل بند ہو جائے۔ آپ لوگ کیسے آئے؟ شارق کا ہی کوئی آدمی گیا تھا لینے، شاید کوئی دوست تھا۔ اماں نے سجی سنوری نویرہ کو دیکھ کر نظریں چرائیں تو نویرہ کے دل سے ہونک اٹھی، اماں ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ دعا کریں بس مجھے موت آ جائے۔ ساجدہ باجی نے تڑپ کر اسے دیکھا تو اماں نے اسے یوں بازو میں سمیٹ لیا جیسے کسی ناگہانی سے بچانے کو ماں بچوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ بس ابھی نہیں رونا، صبر سے حوصلے سے دیکھو، مجھ میں بھی تو برداشت کر رہی ہوں، میں بیٹی پر اختیار نہیں رہا میرا، اپنی بیٹی پر اختیار نہیں رہا، میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نواز کالک مل گیا ہے ہمارے پیشانیوں پر، پھر بھی عزت کی گرتی عمارت کو سنبھالنے کی تگودو میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہوں۔ سائدہ باجی نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے ضبط کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اماں کے سینے میں سر دیے آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر بعد ارم، اس کا شوہر اور ساجد بھائی نکاح خواہ کے ہمراہ چلے آئے تھے۔ ایجاد و قبول کے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ جس شخص کی صورت سے بھی نفرت محسوس ہوتی تھی، عمر بھر کے لیے اس کے نام پر مصلوب ٹھہری تھی۔ رجسٹر پر سائن کرتے ہوئے قلم کئی بار لڑکھڑایا تھا۔ ساجد بھائی لپیں جساری کارروائی دیکھتے رہے تھے۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی انہوں نے نویرہ کو ساتھ لگا لیا۔ شارق نے اس قابل تو نہیں چھوڑا، مگر تمہارے لیے دعا ہے، خوش رہو۔ کیسا ہارا ٹوٹا لہجہ تھا۔ وہ اماں کے سینے میں منہ چھپا کر ایسے روئی تھی کہ کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار ہوگی۔ رونے سے سارا میک اپ دھل چکا تھا۔ ارم نے سارا میک اپ دوبارہ سنوارا اور پھر اسے تھام کر باہر لے آئی اور وہ
بت بنی ان کے احکامات پر عمل کرتی رہی۔ اماں نے ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ شارق سامان اس وقت اپنے دوست ایس پی انجم کے فراہم کردہ گھر میں تھا۔ دوست احباب سب وہیں موجود تھے۔ اس نے یہ ساری کارروائی اچھی خاصی گیدرنگ اکٹھی کر کے سارے انجام دلوائی تھی۔ نکاح ہونے تک نوارہ کی طرف سے خوف زدہ تھا۔ اب جب کہ نکاح ہو چکا تھا، سجی سنوری نوارہ کو صوفے پر لا بٹھایا گیا تھا تو وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ایس پی انجم نے اسے بھی نوارہ کے پہلو میں لا بٹھایا تھا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں لینے لگا تھا۔ اماں اور ساجدہ باجی کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ کس قدر اہتمام سے ان کی ذلت اور رسوائی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ شارق سامان نے ان کے ساتھ جو کیا تھا ساری عمر کا گاؤ تھا جو شاید ہی بڑھتا۔ اپنی عزت و وقار کا پاس تھا کہ وہ چپ تھے، مگر اندر تو قیامت کی سی مزاحمت تھی۔ تصاویر کے سلسلے کے بعد کھانے کا دور چلا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو؟ ایس پی انجم اور اس کی بیگم تمام مہمانوں کو دوسرے کمرے میں جہاں کھانے کا اہتمام تھا لے گئے تھے۔ باسط اسرار بوڑھی باجی ساجدہ اور اماں کو بھی لے گئی تھی۔ اس وقت کمرے میں دونوں ہی تھے۔ شارق زمان نے جھکے سر کو اوپر اٹھاتے بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو نوارہ نے ایک دم نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اندر مر جانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ ہونٹ کچل کر رہ گئی۔ یہ شخص اس کی حیات کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ شاید ہاتھ جھٹک دینے سے تم میرے اس اختیار سے باہر نہیں ہو جاؤ گی جو کچھ دیر قبل کے نکاح نامے سے میں یہ اختیار حاصل کر چکا ہوں۔ بھول ہے تمہاری، میں اتنی سستی نہیں ہوں۔ غضب کی پھنکار تھی۔ شارق سامان نے شدت سے محسوس کیا، پھر ہنس دیا۔ نوارہ کے جگر جگر کرتے سراپے نے آنکھوں کو جگمگا دیا تھا۔ اب تو ایسے مت کہو، مسز شارق بن چکی ہو۔ نوارہ بے بسی سے رو دی۔ دونوں ساتھ ساتھ صوفے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک درمیانے درجے کا کمرہ تھا جہاں مہمانوں کا انتظام کیا گیا تھا، مگر اب کمرہ خالی تھا۔ شارق زمان کو اس کے وجود سے شمع پھوٹتی محسوس ہوئی۔ اس وقت تو کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ من چاہی دولت مل رہی تھی، نگاہیں حیران کن ہو رہی تھی، دل الواحی ترانے گانے کو مچل رہا تھا۔ فتح سے سرور شدہ اور رقصہ۔ جانتی ہو میں اس وقت کتنا خوش ہوں؟ کاش تم اندازہ لگا سکو، مجھے جیسا عاشق صادق تو تمہیں زمانے بھر میں کہیں نہ ملتا۔ تمہارے لیے آگ کا دریا پار کیا ہے۔ داد نہیں دو گی میرے حوصلے کی؟ ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ دیکھا کیسے تمہاری اماں بھائی بہن اس نکاح کو کامیاب بنانے کے لیے چلے آئے ہیں۔ نوارہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اس وقت اس شکی القلب کی روداد سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی شکست سن کر رہے سہے اور سان بھی ہتا ہونے کو تھے۔ ظالم ہمیشہ ظلم کر کے خوشی ہوتا ہے۔ پھول پڑ کر رونے کی خواہش میں اس نے کہا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم ظالم ہیں کہ مظلوم۔ فی الحال تو مجھے اپنا آپ اس عاشق صادق کی مانند لگ رہا ہے جس کی محبت باریاب ٹھہری ہے۔ ادھر تو سرشاری کا عالم تھا، کچھ اثر ہی نہ تھا۔ وہ مطمئن تھا۔ نوارہ نے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ کیا فائدہ اس دیوار سے سر پھوڑنے کا؟ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو جائیں گے اور حالدہ چچی وغیرہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ میں ساجد اور چچی سے تحریر لکھوا چکا ہوں۔ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا انہوں نے یا تمہیں میرے ساتھ رخصت کرنے میں کوئی وعدہ خلافی کی تو میں عدالت تک چلا جاؤں گا۔ میں سر درد کی بازی لگا کر اس میدان میں کودا ہوں۔ تمہارے بھائی اور والدہ کو باور کروا چکا ہوں۔ اب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی جذباتیت کے حدوں کے تم خود کو کچھ نقصان نہ پہنچا لو۔ اگر تم نے ایسی کسی حماقت کی کوشش کی تو میں تمہارے خاندان کو زندہ درگور کر دوں گا، سمجھ رہی ہو نا تم؟ نوارہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے بکواس سنتے گئی۔ کس قدر قصاب تھا یہ انسان۔ کل تمہاری رخصتی طے ہے۔ اگر تمہاری فیملی تعاون کرے گی تو تمہاری گمشدگی اور اس نکاح کی ساری کارروائی خفیہ رہے گی، ورنہ پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ نبیل کی طرف سے مجھے خوف ہے مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ نکاح کی ساری کارروائی قانونی قاعدے کے تحت وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ایس پی انجم تمہارے بھائیوں پر مکمل گرفت رکھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی چال بازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس طرف سے عملی کارروائی ہوگی۔ اپنی بیوی کو حبس بے جا میں رکھنے کے جرم میں سیدھا جیل میں بھجوا دوں گا۔ وہ حیرت سے ہونٹ سفید ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ وکیل اور نگہباں کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں۔ تم سے رشتہ قائم کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ ان لوگوں کا تعاون میرے لیے تشکر کا باعث ہے کہ کل کل کو کوئی مسئلہ اٹھا بھی تو میری حیثیت مضبوط ہوگی۔ یہ فوٹوگرافر، یہ تصویر، تمہارے بھائی، ماں اور بہن کی موجودگی، کوئی چیز بھی میرے خلاف نہیں جا سکتی۔ اب تو میں تمہیں جاننے دے رہا ہوں کہ یہ سب میری اور تمہاری فیملی کے درمیان طے ہوا ہے، مگر کل تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آؤں گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ساری دھمکی آمیز گفتگو نوارہ کے اعصاب اب ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ وہ نارمل اعصاب کی مالک نہ ہوتی تو بھی یہ سب اس کے اعصاب کو توڑ پھوڑ دیتا۔
وہ تو پہلے ہی ضبط کے مراحل سے گزر ہی تھی۔ ان دمکی آمیز ہدایتوں پر وہ سسکی بڑھتی صوفے کی پشت گاہ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ نوائرہ شارع کو ایک دم احساس ہوا وہ اس کے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال گیا ہے۔ اس نے اگلے ہی پل ٹون بدل کر پکارا تو نوائرہ نے نفرت سے مزید آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس شخص کی آواز بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یوں ہی بے حواس پڑے رہنے دیا۔ یا اللہ بس مجھے موت آ جائے۔ بڑی شدت سے اس نے پروردگار کو پکارا تھا۔ ماما تائی جان کے اس سارے طرز عمل اور شدید رد عمل کے پیچھے کیا محرکات کار فرما ہیں؟ ایسی کیا بات ہے جس نے ان کے دل میں موجود ہمارے خلاف نفرت کے زہر کو اس انداز میں ہم پر اچھالا؟ ایسا کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ کہ آج آپ کی اولاد بھی زیر عتاب آ چکی ہے؟ زرش کے اس استفسار پر شائستہ حیران رہ گئی تھی۔ گستاخی معاف مگر مجھے علم ہونا چاہیے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ منع کیا ہے کہ میں تائی ابو کے ہاں نہ جاؤں۔ آپ نے ہر بار مجھے تائی امی کے طرز عمل کا حوالہ دیا اور سہتی کی، مگر کیا ہوا؟ میں ہر بار آپ کے ہزار منع کرنے کے باوجود وہاں گئی کہ مجھے اگر ایک طرف وہاں کی محبتیں اپنی طرف کھینچتی تھی تو دوسری طرف تائی امی کے رویے کی وجہ کیا ہے؟ آپ مجھے صاف بات بتانے کی بجائے مختلف بہانوں سے وہاں جانے کے کیوں منع کرتی ہیں؟ آپ نے مجھے اشاروں سے سمجھایا، کبھی اصل وجہ نہ بتائی۔ اگر اس سب میں میری حماقتوں کا ہاتھ ہے تو آپ بتائیے باقی سب کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ شائستہ حیران اور ششدر دیکھے گی۔ وہ اسے ابھی تک عموماً نہ سمجھ ہی بچی سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اپنی طرف سے مکمل احتیاط برتی تھی، مگر زرش اس انداز میں ان کے ان اعمال کو محسوس کرے گی ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اتنا کچھ سہ کر بھی تو مجھے عقل آنی ہے۔ کیا تھا مجھے بھی وہ ساری کتھا پہلے کہہ دیتی جو ہادی آپا اور کچھ حد تک نوشی بھی جانتی ہے۔ ان کے قدموں میں بیٹھے ان کے ہاتھ تھامے اس نے بہت خفا انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے ٹالنا چاہا تھا، مگر وہ اتنی ہی سختی سے بول اٹھی، ہرگز نہیں ماما، آپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا۔ اتنا بڑا بہتان میرے لیے تو مر جانے کا مقام ہے۔ بتائیے مجھے ایسی کیا بات ہے جو ہادی آپا کی ذات کے بعد اب مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے؟ اب کی بار شائستہ بیگم انکار نہیں کر سکی۔ حیرت سے زرش کو دیکھتی نگاہیں چرائی تھی۔ والدین اگر بچوں سے کچھ چھپاتے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی پردہ داری کرتے ہیں۔ پھر تم میری نظر میں ابھی بھی کاموں میں جذباتی سی بچی ہو۔ تمہیں کچھ کہہ سن کر تمہیں رشتوں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم تایا کی فیملی سے جس قدر اٹیچ تھی، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہیں ذہنی طور پر پریشان کرو۔ اگر مجھے علم ہوتا یہ سب بھی ہونا ہے تو ہادی کے بعد تمہاری طرف سے کبھی غفلت نہ برتتی۔ ہر چند کہ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جو طاہرہ کو گھٹیا پن دکھانے پر مجبور کرے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہادی کے معاملے میں تو بات گڑ میں ہی دب گئی تھی۔ وہ تمہاری ذات کے پرہچے اڑاتی اس طرح تشتے ازبام ہو سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے تو زرش نے محبت سے ان کے ہاتھ مضبوطی سے گرفت میں جگڑ لیے۔ میں نے تو طاہرہ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، مگر قصوروار ٹھہرا دی گئی۔ ابلیدہ لہجے میں انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم تو معراج بھائی کا گھر دیکھا ہے؟ انہوں نے طاہرہ کے سب سے بڑے بھائی کا نام لیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے گفتگو آگے بڑھائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اور ہمارے تایا یعنی ظہیر الدین صاحب اکٹھے ہی ایک ہی گھر میں اوپر تلے رہائش پذیر تھے۔ تایا کے کل 6 اولادیں، معراج بھائی، صابر بھائی، کیسرا، منصور، قمر النساء اور سب سے چھوٹی طاہرہ تھی۔ ہمارے ابا جی کے ہاں صرف ہم 2 بہن بھائی ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابا جی اور تایا جان اکٹھے ہی کاروبار کرتے تھے۔ شائستہ بیگم دور کہیں خلاؤں میں کھوجتے ساری کتھا سنا رہی تھی۔ زرش یہ سب جانتی تھی۔ بڑے صبر سے وہ ایک ایک لفظ سماعت میں اتار رہی تھی۔ ابا جی کو ان کے کسی دوست نے اپنے ساتھ شراکت داری میں بزنس کرنے کو کہا تھا۔ اس زمانے میں تایا اور ابا جی درمیانے درجے کی آمدنی کے مالک تھے۔ ابا جی نے تمہارے دادا اور ہمارے خالو احمد صاحب سے قرض لیا تھا اور پھر کاروبار شروع کر دیا۔ قسمت اچھی تھی، خوب محنت رنگ لانے لگی۔ سالوں میں ہمارے دن پھرتے گئے۔ ابا جی نے تایا کو سارا کاروبار سونپ کر اپنا علیحدہ سے بزنس شروع کر لیا تھا۔ ہمارے خالو شروع سے ہی رئیس انسان تھے۔ دولت کی فراوانی ان کے ہاں شروع سے ہی رہی تھی۔ لحاظ اور مربت والے انسان تھے۔ ابا جی نے کچھ ہی عرصے میں ان کا قرض واپس کر دیا تھا۔ طاہرہ مجھ سے عمر میں 1.5 سال چھوٹی تھی۔ جمال بھائی کی ولادت کے کئی سالوں بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اور طاہرہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی تعلیمی ادارے سے تعلیمی مدارج طے کرتے آگے بڑھتے رہے۔ طاہرہ سے میری شروع میں اچھی دوستی تھی
خوب پیار ہوتا تھا ہم دونوں میں۔ معراج بھائی کی شادی تایا جان نے ہماری کم عمری میں ہی کر دی تھی، البتہ ہم دونوں FSC میں تھی جب صابر بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ کیسرا آپا کی طبیعت شروع سے ہی عجیب تھی، حرص و طمع سے بھرپور۔ انہیں مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ میں والدین کی اکلوتی ہی نہیں، خاندان بھر کی لاڈلی چہیتی بیٹی تھی۔ تایا کی تینوں بیٹیوں کی نسبت ہر کوئی مجھے فوقیت دیتا تھا اور کیسرا آپا کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی۔ شروع میں انہوں نے صرف میری باتیں، میرے کپڑوں پر تنقید شروع کی تھی، مگر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو انہوں نے میری تعلیم سے لے کر میرے کہیں آنے جانے، کسی سے ملنے ملانے پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی۔ ہمارے تایا جان تو ایسی طبیعت کے مالک نہ تھے، اور نہ ہی ایسی حسدانہ فطرت ہماری تائی مرحوم کی تھی۔ نہ جانے وہ کس پر چلی گئی تھی۔ معراج بھائی سے لے کر طاہرہ تک کوئی بھی کیسرا آپا کے طور طریقوں کو پسند نہ کرتا تھا۔ انہیں اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی۔ اپنے سے چھوٹی قمرنسا اور پھر طاہرہ پر خصوصی رعب رکھتی تھی۔ یہ دونوں ان سے دبتی بھی تھی۔ انہیں بندے کو اپنے زیر کرنے کا فن آتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہمارے اباجی کی حیثیت خاصی مستحکم ہو گئی تو اباجی نے اسی گھر میں اپنے حصے پر نئے جدید طرز کا بنگلہ تعمیر کروا لیا۔ ہمارے اس اقدام سے تایا کی پوری فیملی ایک عجیب سے کمپلیکس کا شکار ہو گئی تھی۔ اباجی نے بڑی کوشش کی کہ تایا جان اس کے ساتھ مل کر کام کرے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہی ہوتا تو تم علیحدہ کاروبار شروع ہی کیوں کرتے۔ ان کے دل میں کدورت آ چکی تھی اور اباجی انہیں سمجھاتے رہ گئے کہ اس کام میں ترقی کے مدارج نہ تھے۔ سونو نے دوسرا کام شروع کیا تھا۔ اب جب کہ وہ اپنے قدم جما چکے ہیں تو اب دونوں کے مل کر کام کرنے میں کیا حرج ہے، مگر تایا جان بڑے انا پرست تھے۔ انہوں نے اباجی کی بات قطع نہ مانی اور دلوں میں میل آنا شروع ہو گیا۔ وقت گزرنے کا نام ہے، سو گزرتا رہا۔ جمال بھائی جو صابر بھائی کے ہم عمر تھے، ان کا رشتہ ہم نے نفیسہ آپا سے طے کیا تو سعید بھائی، تمہارے پاپا اور خالو جان وغیرہ کی آمد و رفت ہمارے ہاں خاصی بڑھ گئی۔ پہلے وہ بہت کم آتے تھے، کسی فنکشن یا دعوت وغیرہ پر ہی آنا ہوتا تھا، وہ بھی صرف خالہ اور خالو یا کبھی کبھار نفیسہ آپا بھی آتی تھی۔ ہمارے تایا اور پاپا اپنی تعلیم مصروفیت کی وجہ سے کم ہی کہیں آتے جاتے تھے۔ نفیسہ آپا کا رشتہ طے ہونے کے بعد آمد و رفت بھی بڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ سعود احمد کی دلچسپی میری ذات میں کچھ بڑھنے لگی ہے۔ انہوں نے کبھی اظہار تو نہ کیا، بس ان کے رویوں سے ہی مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ اس راز سے صرف میں یا تمہارے پاپا باخبر تھے، مگر نہ جانے کب اور کیسے کیسا آپا اس راز کو پا گئے۔ انہوں نے میری زندگی اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آتے جاتے معنی خیز باتیں، طنزیہ جملے، میں بہت تحمل اور شرافت سے انہیں برداشت کرتی رہی کہ یہاں تک کہ نفیسہ آپا بیاہ کر ہمارے گھر چلی آئی۔ وہ تسلسل سے بولتی بولتی رک گئی تھی۔ زرش نے چونک کر انہیں دیکھا۔ زرش کے بےتاب عروج پر تھی۔ ماما جان پھر کیا ہوا؟ کیسرا آپا حضرت فطرت کے ساتھ ساتھ بڑی سطح سوچ کی مالک واقع ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ نفیسہ آپا سے بھی بیر باندھ لیا تھا۔ آپا تو حیران رہی تھی کہ کیسرا ان سے اس قدر ہار کیوں کھاتی ہے، مگر ہر بار ہم کیسرا کی عادت کہہ کر انہیں ٹال جاتے تھے۔ صرف ہم ہی لوگ نہیں، کیسرا کی فطرت سے تایا کی پوری فیملی بھی بخوبی آگاہ تھی اور اکثر اوقات اس کے انداز و اطوار سے ہر کوئی نالا رہتا تھا۔ کیسرا کی کچھ فطرت ایسی تھی کہ وہ ہر اچھی اور دل پسند چیز کو صرف اپنے قبضے میں اپنے زیر تسلط دیکھنا چاہتی تھی۔ نفیسہ آپا کی شادی سے سعید بھائی اور سعود احمد ہمارے ہاں اکثر آنے لگے تھے۔ وہ لوگ جب بھی آتے کیسرا آپا ہمارے ہاں مستقل آدم تھی۔ شروع میں تو ہم نے بہت نظر انداز کیا، مگر جب سعید بھائی نے نفیسہ آپا سے کیسرا کی چلاک فطرت کی طرف سے ناپسندیدگی کا تذکرہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیسرا آپا کیا چاہتی ہیں۔ دراصل وہ قسمت پر شاکر رہنے والی انسان نہ تھی اور سعید بھائی اپنی تمام تر مردانہ وجاہت، سلجھے ہوئے انداز اور اطوار سمیت کسی کو بھی متاثر کر سکنے کی صلاحیت کے مالک تھے۔ کیسرا ان کی ہر بار ہمارے ہاں آمد پر کچھ ایسی حرکت کر جاتی کہ وہ زچ ہو جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نفیسہ آپا سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، وہ اس لڑکی کو سمجھائیے ورنہ وہ کسی قسم کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے۔ آپا کے استفسار اور قریت پر انہوں نے انکشاف کیا کہ کیسرا آپا نے ان سے کھلے عام اظہار محبت فرمایا ہے۔ آپا نے اماں سے بات کرنے کے بجائے مجھ سے بات کی۔ وہ کہا کہ میں کیسرا سے بات کروں، اور جب میں نے کیسرا سے بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میری جو عزت افزائی انہوں نے کی وہ علیحدہ، انہوں نے تو نفیسہ آپا اور سعید بھائی کو بھی نہ بخشا۔ مجھے ابھی بھی یہ الفاظ نہیں بھولتے۔ سعید احمد کس سہم میں ہے، مجھ پر الزام لگانے کی جرأت کیسے کی اس نے؟
اتنی بے وقت نہیں ہوں۔ سعید احمد کو کس چیز کا غرور ہے؟ مٹی میں نہ ملا دیا اس کا غرور تو کہیں۔ اس دھمکی کو میں وقتی اشتعال کا سبب سمجھتی تھی، مگر آنے والے حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ محض دھمکی نہ تھی، تباہی کا ایک ریلا تھا جو صرف ہماری ہی نہیں، سعید بھائی کی زندگی کے تمام ہوشی کو بھی خاک ستر کر گیا تھا۔ شائستہ بیگم نے پرملال انداز میں کہتے اپنی بیوی پلکوں کو صاف کیا، پھر کیسا آپا کے دل کی کدورت مزید بڑھی۔ ہاں، طاہرہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا۔ طاہرہ کم گودی میں مزاج کی مالک لڑکی تھی اور کیسا آپا کا اس پر مکمل کنٹرول تھا۔ چونکہ گھر بھر میں سب سے چھوٹی تھی، تائی اور تائی کی وہ توجہ اور محبت اسے کبھی میسر نہ آ سکی جو کیسا آپا یا دیگر بہن بھائیوں کو ملی تھی۔ جواباً وہ اپنی ذات میں سمٹی سمٹائی لڑکی کے روپ میں سب کے سامنے آتی تھی، ہمہ وقت دوسروں کے چالوں پر سر جھکانے والی، ماں بہن بھائیوں کی جی حضوری کرنے والی۔ ہر کوئی اس پر رعب رکھتا تھا، چھوٹی سی بات پر بری طرح سے ڈانٹ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کمپلیکس پیدا ہوتا چلا گیا کہ وہ غیر اہم ہے۔ ہاں، گھر سے ہٹ کر اسکول اور کالج میں بالکل مختلف طاہرہ کے روپ میں نظر آتی تھی۔ وہ ذہین تھی، اس کے اساتذہ اس کے ذہانت کی تعریف کرتے تو وہ خوش ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے گھر کی جانب سے اپنے غیر اہم ہونے کا ملال مٹنے لگا ہو، مگر وہ ذہین ہونے کے باوجود گھریلو سطح پر بدھو اور احمق ہی مشہور تھی۔ جس نے جو کہا کر دیا، جس نے جد چلائے چال دی، خاص طور پر کیسا جن کی فطرت میں دوسروں پر حکمرانی کا جذبہ بدرجہ عدم موجود تھا، انہوں نے اسے کبھی کسی لائق ہی نہ سمجھا تھا، اور طاہرہ ہمیشہ ان کے زیر اثر رہتی تھی، ان سے حائف، ان کے ہر حکم پر فرما برداری سے سر جھکانے والی جی حضور لڑکی۔ کیسا آپا کا رشتہ آیا تو انہوں نے خوب واویلا مچایا، مگر ہمارے تایا جان بڑے اصول پرست انسان تھے۔ بیٹی کی فطرت سے آگاہ بھی تھے، انہوں نے اس کے کسی اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس طرح کیسا آپا بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ میں نے اور نفیسہ آپا نے ان کی شادی ہونے پر خصوصی شکر کیا تھا۔ کیسا آپا کی خوش قسمتی کہہ لیں یا بد قسمتی، ان کو سسرال بھی ویسے ہی مطلب پرست اور خاصہ فطرت کی حامل ملی۔ ان کے شوہر تو ہو بہو انہی کی فطرت کے مالک تھے۔ کیسا آپا جو روتے دھوتے رخصت ہوئی تھی، چند ہی دنوں میں ساری سسرال میں چھا گئی تھی۔ میاں پوری طرح ان کی مٹھی میں تھے، سسرال نزدیک تھے، اس لیے ہر دوسرے دن میکے کا چوکا لگانا اپنا فرض اولین سمجھتی تھی۔ احمد حالو سعید بھائی کی شادی کرنا چاہتے تھے، پہلے تعلیم اور پھر بزنس کے جمیلوں میں وہ شادی کا پروگرام ملتوی کر رہے تھے۔ سعید بھائی اب سیٹل تھے تو حالو جان اور خالہ جان ہمارے ہاں آئے تھے ان کے لیے میرا ہاتھ مانگنے۔ کیا بڑے صبر سے سنتی زرش کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ بے حد حیرانگی سے شائستہ کو دیکھا، پھر خالہ حالو بے خبر تھے، مگر نفیسہ آپا تمہارے پاپا کی میرے متعلق پسندیدگی سے بے خبر نہ تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاپا اور ہمارے درمیان کبھی اس رشتے میں بات چیت نہ ہوئی تھی، مگر ایک خاموش تعلق تو تھا ہی۔ سعید بھائی کے اس رشتے سے متعلق کیا جذبات تھے، میں قطع لا علم تھی۔ اماں اور ابا نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا۔ تو پھر ماما پاپا سے آپ کا رشتہ کیسے طے ہوا؟ زرش کے لیے یہ سب کچھ انکشاف سے کم نہ تھا، اس کی حیرانگی قابل دید تھی۔ اگلے دن ہی سعید بھائی ہمارے ہاں چلے آئے تھے۔ وہ کچھ پریشان اور متفکر تھے، میں جو خود بھی الجھی ہوئی تھی ان کو دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ ایسے وقت میں جب کہ رشتے کی بات چل رہی تھی، ان کی آمد کچھ تعجب آمیز بھی تھی۔ جب انہوں نے گمسم و قاتل تلخی سے بھرپور انداز اپنایا تو مجھے بھی کھٹک سی ہونے لگی۔ وہ میرے ساتھ بڑے حلیم و شفیق رہے تھے، ایسا رویہ تو کبھی تھا ہی نہیں۔ میں پریشان بھی ہو گئی تھی، مگر میری پریشانی کا حل تب ملا جب انہوں نے مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر دی۔ انہوں نے رشتے سے انکار کیا تھا، بلکہ مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا۔ زرش کی توجہ کا خاص ہی عالم تھا۔ فوراً چونکہ انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، میں ان کے لیے نفیسہ آپا کی طرح ہوں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، وہ صرف اس سے شادی کریں گے۔ ماما زرش کے لیے یہ انکشاف کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا۔ کون تھی وہ؟ طاہرہ۔ زرش کو لگا اس کے دماغ کے پرہچے اڑ گئے ہیں۔ جی، اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ طاہرہ تھی جسے وہ دل و جان سے پسند کرتے تھے۔ طاہرہ چونکہ فیملی میں سب سے چھوٹی تھی اور طاہرہ سے بڑے دو بہن بھائی تھے جو اب بھی غیر شادی شدہ تھے، اور سعید بھائی طاہرہ کی باری آنے کے انتظار میں اپنے گھر والوں کو نہ جانے کب سے ٹال رہے تھے۔ تلخی سے بتاتے انہوں نے زرش کو دیکھا تو زرش نے اپنے
چٹہت اصحاب بابا مشکل قابو پاتے سہسی سے منہ باندھ کر لیے انکشاف صاحبہ باری تھا۔ شارق اور نویرہ کی شادی جس نے بھی سنا انگشت بد ندا رہ گیا۔ فاروق صاحب اور حمید صاحب دونوں فیملیوں کے لیے اگلے دن نبیل کے فون سے ملنے والی یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ آج ہی رخصتی ہے، ہاں دور کے مہمان جو رات کو ہی آ چکے تھے۔ نواز اور نویرہ کی شادی سمن کا، اس کے علاوہ نزدیکی تمام مہمانوں کو بھی مدعو کرنا ہے فون کر کے۔ پہلے سے طے شدہ انتظامات کے تحت یہ شادی ہو رہی ہے۔ حمید صاحب نے سنا تو انہیں خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ ابھی رات کی ہی تو بات تھی جب وہ سارا خاندان برادری وہاں موجود تھے، مگر اس خبر کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، اور صبح سویرے یہ خبر کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ صبح صبح رضا سو رہا تھا۔ حمید صاحب نے رمشا اور زبیدہ بیگم کو بتا کر فوراً احسان صاحب کے گھر گرا لی تھی۔ فاروق چچا اپنی ساری فیملی کے ساتھ وہاں چند منٹ پہلے ہی پہنچے تھے۔ ان کی بھی کم و پیش وہی حالت تھی جو حمید صاحب کی تھی۔ کل بھی تو کرنی تھی، نویرہ پہلے تو نہیں مانی تھی، مگر جب میں نے سمجھایا تو میری بچی نے انکار نہیں کیا، اللہ اسے اجر دے۔ شادی طے تھی، سارا کچھ تو طے تھا، خاندان گھر کی بات تھی، رات ہی فیصلہ کیا تھا، ورنہ پہلے اطلاع دیتے ہم۔ خالدہ بیگم خود کو خاصا سنبھال چکی تھی۔ ان کے پیش نظر اس اقدام سے صرف بیٹی کی بقا نہ تھی بلکہ خاندانوں کی بقا تھی۔ وہ اگر شارق کی بات نہ مانتی تو عمر بھر کی دشمنی چال نکلتی۔ نبیل تو ابھی تک ناراض تھا، قسمیں وعدے نہ جانے کیا کیا کہہ کر انہوں نے اسے روکا ہوا تھا، ورنہ وہ تو شارق زبان کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ سوہم بابی کا میکے لاہور میں ہی آباد تھا۔ رات میں ساجد بھائی نے اطلاع دے دی تھی، وہ تو سارے خدشے سے بے خبر تھے۔ رات سے کال سنتے ہی دونوں بچوں کو لیے بھائی کے ساتھ چلی آئی تھی۔ رات کو بھی جو مہمان آئے تھے دونوں بابیاں اور ساجد بھائی مل کر ہینڈل کر رہی تھی۔ ادھر کے کیا انتظامات، ایسے بھی کیا پردہ داری، شارق وغیرہ میں سے کسی نے ذکر تک نہیں کیا۔ اجلت میں فیصلہ کیا ہے، رات رفت کہہ تو رہی تھی کہ صبح وہ آپ دونوں کے ہاں آئیں گی۔ حمید صاحب کی شکوے پر بہت متانت سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ فاروق صاحب گمسم سر جھکائے بیٹھے رہے تھے۔ نواز نے جو کہا تھا عمر بھر کے لیے سر جھکا دیا تھا، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل کہاں رہے تھے۔ شرمندگی اور خجالت سے نگاہ ملانے کا یارہ نہ تھا۔ دوپہر تک نزدیکی تمام مہمان آ چکے تھے۔ نبیل نے شادی کے لیے پہلے ہی ہوٹل بک کروایا ہوا تھا، مگر نواز کے انکار نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اپنی پے در پہ آنے والی پریشانی میں وہ نواز کے انکار کے بعد ہوٹل کی انتظامیہ سے معذرت بھی نہ کر پائے تھے، اور اب یہی بکنگ ان کے کام آ رہی تھی۔ بے شک ان کے گھر کا کوئی بھی فرد خوش نہ تھا۔ ہر کوئی آنکھوں میں آنسو لیے مصروف عمل تھا، لیکن اپنی عزت کے خیال سے ہر کوئی ضبط کے سل اٹھائے برداشت کرنے پر مجبور تھا کہ مقابل شارق زمان ہی نہیں، نویرہ تھی ان کی عزیز ترین بہن، ان کے خاندان کی عزت اور وقار۔ وہ اپنی بہن کے لیے شارق زمان کے نام کا کروا خون بننے پر مجبور تھے۔ اس سارے عمل میں سب سے خراب کنڈیشن نویرہ کی ہو رہی تھی، جو بھائیوں سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ زندگی نے ایک دم رخ بدلا تھا، پل پل مرنے جینے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ شارق زمان ایام گزشتہ میں جو کر چکا تھا اور اب جو کرنے جا رہا تھا وہ کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ نویرہ اپنے اوپر ضبط کی چٹان اٹھائے اپنی بینٹ دینے پر مجبور تھی۔ دوپہر ڈلنے لگی تو نبیلہ نویرہ کو پارلر لے جانے کو چلی آئی، ساتھ میں اماں بھی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ زوہا کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ نویرہ کا اغوا اور نکاح کی کارروائی سب اپنے اندر ہی چھپا گئے تھے، مگر نبیلہ جو اس دم بدم بدلتی صورتحال سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی، اس نے تحلیل سے نویرہ کو دیکھا۔ خدا کے لیے اگر میرا تماشا ہی لگانا ہے تو جان سے مار ڈالے، جو میرے ضبط کا امتحان تو نہ لے۔ تماشا بن کر رہ گئی ہوں میں تو صرف۔ وہ اماں سے بری طرح آفاتی۔ اماں کے کہنے پر وہ وقتی طور پر شارق سے نکاح پر آمادہ ہو گئی تھی، مگر گھر واپس آنے کے بعد وہ تو ہر خوف اضطراب سے آزاد ہو چکی تھی۔ اماں سے حبکی کا اظہار اتنا واضح تھا کہ رات سے اس نے ان سے کیا کسی سے بھی بات نہ کی تھی۔ بارہا کوشش کے باوجود اب اس کے ضبط کی آڑی حد تھی کہ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نویرہ اماں نے نبیلہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتے اس کے پاس جگہ پکڑی۔ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی، مگر بیٹی کی عزت کے لیے وہ گویا اپنی لاش گھسیٹ رہی تھی۔ نویرہ میری بچی، اپنی ماں کو اب مزید کسی امتحان میں مت ڈال۔ جذبات پپڑے ہوئے اژدہے ہوتے ہیں جو سب ڈانس لیتے ہیں۔ ساجد اور نبیل ایسے جذبات کا شکار ہیں۔ میرے گھر کے یہ دو ہی سہارے ہیں، ساجد اور نبیل۔ یہ اتنے بے غیرت نہیں کہ اتنا کچھ سہ جائیں۔ میرے ہاتھ جوڑنے پر سب سہ رہے ہیں۔
میری قسموں پر زبانوں پر قفل لگا لیے ہیں انہوں نے۔ نواز نے جو کیا وہ اس کا ضرب تھا۔ شارق جو کر رہا ہے اللہ اسے ہدایت دے کہ تمہارے حوالے سے اب ساری زندگی وہ جیسا بھی ہے تلخ کڑوا گھونٹ بننا ہے۔ میں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، میری عزت کی چادر تار تار ہونے سے بچا لو۔ اماں نے روتے ہوئے نویرہ کے سامنے ہاتھ باندھے تو نویرہ نے تڑپ کر لرزتے بے قراری سے دونوں ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیے۔ اماں نہیں اگلے ہی پل وہ ان کے ساتھ لبڑ کر بے بس ہو گئی تھی۔ بس آج جتنا رونا ہے رو لو، شارق ٹھیک ہے، کردار کے حوالے سے کچھ خرابیاں ہیں اس میں، اس نے جو بھی کیا قابل مزاحمت ہے، مگر اب وہ تمہارا شوہر ہے، اچھا یا برا قبول کرو۔ آپا کی تربیت کا رنگ کسی نہ کسی موڑ پر سامنے آئے گا۔ پھر وہ اپنے باپ کا خون ہے، غصے، ضد، انتقام میں جو بھی کیا، یہ تسلی تو ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ بس تم ذہن کو یکسو کرو، دنیا تو تماشا دیکھنے کو کھڑی ہے، کم از کم تم تو میری عزت کا خیال کر لو، اپنے دل و دماغ کو نارمل کرو، حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے سر کو تھپاتے ہوئے انہوں نے سمجھایا تو نویرہ کے دل پر گویا منو بوجھ آ ٹھہرا۔ شارق سے دشمنی لے لی تو یہ بات نسلوں تک جائے گی۔ عورت کی عزت ایک تنہا عورت نہیں رہتی، نسلیں برباد ہو جاتی، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، شارق تمہارے حق میں مبارک ثابت کرے۔ عورت ایک دفعہ برباد ہو جائے مرد کی نظر سے اتر جاتی ہے، مگر وہ تیرا دعوے دار ہے۔ اٹھو شاباش، نہا دھو لو، پھر بھابھی کے ساتھ پارلر چلے جانا۔ اس نے فون کر کے ٹائم لیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کر کے پیشانی چوم کر انہوں نے کہا تو نویرہ بے بسی سے سر جھکا گئی۔ طاہرہ بائی صاحب کی پسندیدگی سے لاعلم تھی۔ میں نے نفیسہ آپا سے بات کی تو وہ بھی حیران ہوئی۔ طاہرہ جیسی کم گو دبو سے لڑکی کو سعید احمد جیسے شخص وجاہت اور خوبصورتی کے شاہکار پسند کر لے، حیرت کی بات ہی تو تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی تو زرش کو ان کی ہنسی کی تلخی عجیب سے لگی۔